السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے عورتوں کی تعلیم کیوں ضروری ہے۔ تو برائے مہربانی جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور جنت میں بھیج دیا۔ حضرت آدم کو جنت میں ساری نعمتوں کے باوجود کچھ کمی محسوس ہوئی تو اللہ پاک نے اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے اماں حوا کو پیدا فرما دیا۔ تو گویا یہ کائنات عورت کے وجود کے بغیر نامکمل اور ادھوری ہے۔ بقول حضرت علامہ اقبال صاحب فرماتے ہیں، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساز سے ہے زندگی کا سوز دروں۔ حقیقت میں اس کائنات کی ساری رعنائی اور خوبصورتی عورت کے وجود سے ہی ہے، اسی لیے اللہ پاک نے عورت کو خاص مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عورت کو کوئی مقام حاصل نہ تھا۔ اہل یونان اسے سانپ سے زیادہ خطرناک کہتے تھے، سانپ سے بھی زیادہ خطرناک۔ کسی نے اس کو جھوٹ کی بیٹی کہا اور کسی نے اس کو امن کی دشمن کہا۔ بیٹے کی ولادت پر باپ کا ماتھا مسرت سے دمک اٹھتا تھا اور بیٹی کی ولادت پر مایوسی چھا جاتی تھی۔ جاہل باپ اپنی ہی لختے جگر اتنی پیاری بیٹی اتنی پیاری بیٹی ہوتی ہے، اپنے ہی لختے جگر کو اپنے ظالم ہاتھوں سے گڑے میں زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ لیکن اسلام نے عورت کو ایک اعلیٰ مقام عطا کر دیا، عورت کے تقدس کو بحال کر دیا۔ ماں، بیوی اور بیٹی تین روپ ہیں اس کے تین حقوق مقرر کر دیے۔ مرد اور عورت کو گاڑی کے دو پہیے قرار دے دیا۔ جس طرح گاڑی بغیر پہیوں کے نہیں چل سکتی نا، اسی طرح مرد اور عورت دو ایسے ستون ہیں جن کے تعاون کے بغیر گھر کی عمارت مکمل نہیں ہو سکتی۔ خالق ارض و سما نے انسان کی تخلیق جوڑے میں اس لیے فرمائی تاکہ دونوں مل کر زندگی کا نظام چلا سکیں۔ مرد اور عورت دونوں کے فرائض اور ذمہ داریاں الگ الگ ہیں۔ اپنے فرائض اور ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے دونوں کا تعلیم یافتہ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ علم ایک انمول سرمایہ ہے۔ علم انسان کو جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے۔ علم کے بغیر انسان زندگی صحیح طور پر نہیں گزار سکتا۔ نیکی اور بدی میں جو فرق ہے وہ صرف اور صرف علم کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ علم حاصل کرنا جیسے مردوں کا حق ہے ویسے ہی عورتوں کا بھی حق ہے، کیونکہ اسلام نے عورتوں کو برابر کے حقوق دیے ہیں۔ عورت اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو اپنی ذمہ داریاں احسن طریقے سے نبھا سکے گی۔ ایک حدیث شریف میں ہے جس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں مردوں کی تعلیم کا اہتمام فرماتے تھے وہاں پر آپ نے ایک دن عورتوں کی تعلیم کے لیے بھی مخصوص کر رکھا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دین کی باتیں سیکھتی تھی اور پھر دوسری عورتوں کو دین کی تعلیم دیتی تھی۔ اس طرح دین کی تعلیم عورتوں تک باقاعدہ پہنچتی رہتی تھی۔ علم کی بدولت ہی عورتوں نے اسلامی تاریخ اور اسلامی دنیا میں وہ ترقیاں حاصل کی اور روحانیت کے اس درجے تک پہنچی جس درجے تک اس زمانے میں ہزاروں مرد نہیں پہنچ سکے۔ عورت اپنی زندگی میں تین روپ کے اندر اپنا کردار ادا کرتی ہے۔
پہلے بیٹی ہوتی ہے، پھر بیوی ہوتی ہے، اور سب سے آخر میں ماں ہوتی ہے۔ یہ تینوں کردار کسی گھرانے کے لیے روشنی کا مینار تصور کیے جاتے ہیں، اور امید کی جاتی ہے عورت ان کرداروں میں مثالی ثابت ہوگی۔ اگر بیٹی تعلیم یافتہ ہو تو ماں باپ کے لیے رحمت کا سبب بنتی ہے، اور اپنی چھوٹے بہن بھائیوں کے لیے، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں گھر میں، ان کو تعلیم اور تربیت اچھی طریقے سے کر سکتی ہے، تعلیم دے سکتی ہے، اور ان کی تربیت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے ایک بہن بن کے۔ پھر یہ بیٹی بیوی بننے کے بعد اپنے سسرال کو امن اور سکون کا گہوارہ بنا دیتی ہے۔ ایک تعلیم یافتہ بیوی کو اپنے خاوند کے حقوق کا پتہ ہوتا ہے، اور ان کو وہ صحیح طریقے سے ادا کر سکتی ہے۔ پڑھی لکھی اور سلجھی بیوی جو ہوتی ہے نا، خاوند کے اہل خانہ اور دوسرے جو ملنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے مزاج کو سمجھتے ہوئے ہر ایک کو اپنی جگہ پہ فٹ رکھتی ہے، جبکہ ایک جاہل عورت پورے گھر کا سکون اور چین برباد کر دیتی ہے۔ تعلیم یافتہ بیوی، جب اللہ نہ کرے کسی کے گھر کے حالات اچھے نہ رہے، تو تعلیم یافتہ بیوی جو ہوتی ہے نا، وہ حالات کے ناسازگار ہونے پر شوہر کا ہاتھ بٹا سکتی ہے، خاوند یا بچوں کے بیمار ہونے پر ان کی دیکھ بھال اچھے طریقے سے کر سکتی ہے، کیونکہ جو پڑھی لکھی بیوی ہوتی ہے نا، حفظان صحت کے اصولوں کو بہت اچھا سمجھتی ہے۔ جب عورت ماں کا روپ لیتی ہے تو اپنی اولاد کی بہتر تربیت کر کے اسے مہذب اور شائستہ بنا دیتی ہے۔ داناؤں کا قول ہے کہ ماں کی گود ہے نا، وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے۔ اس درسگاہ سے جو بچہ سیکھتا ہے نا، جو کچھ بھی سیکھتا ہے، وہ اس کی آئندہ زندگی میں بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ مغربی مفکرین کی مشترکہ رائے ہے کہ مرد کی تعلیم ایک مرد کی تعلیم ہے، جبکہ عورت کی تعلیم ایک پورے خاندان کی تعلیم ہے۔ فرانس کا بادشاہ تھا بڑا مشہور نیپولین، اس نے کہا تھا کہ آپ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو ایک بہترین قوم دوں گا۔ ماں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ ماں اس وقت اپنے بچوں کی صحیح تربیت کر سکتی ہے جب وہ خود اچھی اور تربیت یافتہ ہو۔ اگر ماں سمجھ لیجیے، اگر ماں 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے نا، قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہے، اچھی اور دینی باتیں کرتی ہے، تو بچہ جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، وہ ساری باتیں اس کے اپنے ذہن میں اتارتا جاتا ہے۔ اس کو پتا ہوتا ہے میں نے بھی قرآن پاک پڑھنا ہے، میں نے بھی 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، اچھی اچھی باتیں کرنی ہے، سب کے ساتھ بھلائی کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اگر بچہ جو ہوتا ہے نا، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ اگر ماں کو دیکھتے نا، ماں میری جھوٹ نہیں بولتی، بچہ بھی جھوٹ نہیں بولتا۔ ہم اگر تاریخ کا مشاہدہ کریں نا، تو دیکھیں گے ماں کی صحیح تربیت کی وجہ سے اولاد بڑے بڑے مقام پر پہنچی ہے۔ حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب قافلے کے ساتھ جانے لگے تو ماں نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا۔ تو قافلہ چل پڑا، تو قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا۔ ڈاکوؤں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے پاس کیا ہے؟ تو بچوں نے، جو بچے تھے حضرت عبد القادر جیلانی، کیونکہ جھوٹ نہیں بولتے تھے، انہوں نے فرمایا میرے پاس اشرفیاں ہیں، میری ماں نے اشرفیاں کپڑوں میں سی کر دی ہیں۔ وہ سن کے انہوں نے مذاق اڑایا کہ لوگ تو اپنا مال چھپاتے ہیں اور آپ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میری ماں نے مجھے کہا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اسے سن کر وہ جو ڈاکو تھے نا سارے، وہ سچے مسلمان بن گئے، انہوں نے توبہ کر لی۔ بس اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اولاد کی تربیت میں ماں کا کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی تو اولاد کا مستقبل بہت ہی شاندار ہوگا۔ بس آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اسی لیے ضروری ہے کہ جیسے ہم اپنے بیٹوں کو تعلیم دلواتے ہیں، اسی طرح بیٹیوں کو بھی تعلیم دلوانی چاہیے۔ جو ایک شاعر ہے نا، اس نے بہت خوبصورت الفاظ میں کہا ہے، مردوں کی تعلیم ضروری تو ہے مگر پڑ جائے جو خاتون تو نسلیں سنوار دے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔